ہو گیا ہر سو اجالا، جشن میلاد النبی، مغفرت کا ہے حوالہ، جشن میلاد النبی۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا میں ایک محدث صاحب یعنی حدیث شریف کا علم جاننے والے کے یہاں حدیث پاک لکھا کرتا تھا۔ انہوں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، تو میں نے بلند آواز سے وہ درود پاک پڑھا، اور حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا، تو اللہ پاک نے اسی درود پاک کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمیں چاہیے کہ 12 مہینے 30 دن درود پاک کی کثرت کیا کرے، اور خاص کر جب عیدوں کی عید کا مہینہ، جشن ولادت کا مہینہ، عید میلاد النبی کا مبارک مہینہ آئے تو اس میں اور زیادہ اہتمام کے ساتھ ایک تعداد فکس کر کے، کوانٹٹی فکس کر کے، روزانہ ڈیلی بیسس پر ہم کو درود پاک ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ بیان میں شامل ہونے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ بہت ساری اچھی نیتیں ہو سکتی ہے، جتنی زیادہ اچھی نیت ہوگی اللہ پاک کی رحمت سے اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ کم از کم اتنی نیتیں ضرور کر لے، اللہ پاک کی رضا کی خاطر ثواب آخرت کمانے کے لیے آخر تک یہ سنت و برا بیان سنیں گے، با ادب ہو کر سنیں گے، خوب توجہ کے ساتھ سنیں گے، جو سنیں گے اسے یاد رکھنے کی کوشش بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے، اور انشاءاللہ الکریم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت چمکی۔ آپ کو خواب میں رسول مختار، نبیوں کے سردار، مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دیدار نصیب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے آگے بڑھ کر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسے بلند رتبہ، یعنی محبوب خدا ہے، امام الانبیاء ہے، دو جہاں کے آقا ہیں آپ، اور آپ فلاں سے ملنے جا رہے ہیں؟ یعنی چاہیے تو یہ کہ وہ آپ کے پاس ملنے کے لیے حاضر ہو۔ پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلال برے انداز میں فرمایا اے ابن نعمان ادب کر، وہ شخص ہمارا میلاد مناتا ہے۔ یہ سن کر علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ علیہ کچھ سنبھلے اور پھر عرض کیا اے روز قیامت شفاعت فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ پر فدا ہو، اس کے میلاد منانے کے سبب آپ اس سے بہت خوش ہیں؟ فرمایا اے ابن نعمان جو ہم سے خوش ہوتا ہے
ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی، چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ مبارک، ماہ نور یعنی ماہ ربیع الاول، چونکہ حضور پور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت کا مہینہ ہے، اس لیے اس مبارک مہینے کے تشریف لاتے ہی پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے یوں بول اٹھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم بھی جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کرے، لائٹنگ کرے، گھروں کو سجائے، گلیوں کو سجائے، خوب تلاوت قرآن پاک کرے، درود پاک کی کثرت کرے، ذکر محبوب کی محفلیں سجائے، گناہوں سے بچتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہ کر خوب دھوم دھام سے آقا کا میلاد منائیں۔ یہ سب اخلاص کے ساتھ اللہ و رسول کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاء اللہ الکریم دین و دنیا کی بے شمار برکتیں نصیب ہوگی۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ نور کی پھوہار برسی، چار سو ہے روشنی، ہو گیا گھر گھر چراغاں عید میلاد النبی، سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ایک بڑا زبردست واقعہ بیان ہوا ہے۔ پارہ 9 سورہ اعراف میں اس واقعے کی کچھ تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں سے 70 افراد منتخب کیجئے اور انہیں ساتھ لے کر کوہ طور پر تشریف لے چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم پر عمل کیا، 70 افراد منتخب فرمائے اور انہیں لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ کوہ طور پر پہنچ کر ان 70 افراد نے سخت گستاخی کی اور بولے، جسے قرآن پاک پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 55 میں بیان کیا گیا، اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لے۔ یاد رکھیے، اللہ پاک کے دیدار کی تمنا کرنا بری بات نہیں ہے، یہ تمنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، مگر ان 70 لوگوں نے دیدار الہی کی تمنا نہیں کی، انہوں نے تو سرکشی کی، دھمکی والے انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بے اعتباری کرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے بلکہ اللہ پاک کو خود دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ یہ گستاخی تھی۔ چنانچہ ان کی اس گستاخی پر اللہ پاک کا قہر برس پڑا اور یہ سب کے سب اسی وقت موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ان 70 لوگوں کو مردہ حالت میں دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اب اگر میں اکیلا واپس جاؤں گا تو قوم مجھ پر الزام لگائے گی کہ معاذ اللہ میں نے ان 70 لوگوں کو قتل کروا دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، جس کی برکت سے اللہ پاک نے ان 70 بنی اسرائیلیوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس پورے واقعہ میں خاص توجہ کے لائق جو بات ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر دعا میں یہ بھی عرض کیا، جسے قرآن میں بیان کیا گیا پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 155، وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔
ترجمہ کنز ایمان، اور ہم پر مہر فرما، ہم پر رحم و کرم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں اللہ پاک نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے موسیٰ، ہماری رحمت 3 قسم کی ہے۔ نمبر 1، پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 156، ترجمہ کنز ایمان، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے۔ یعنی اے موسیٰ، ایک ہماری رحمت عامہ ہے جس کا ظہور دنیا میں ہو رہا ہے، یہ رحمت ہر ایک کو ہی ملتی ہے، مثلا رزق، صحت، زندگی، سورج چاند کی روشنی وغیرہ، یہ وہ رحمتیں ہیں جو غیر مسلموں کو بھی ملتی ہے، مسلمانوں کو بھی ملتی ہے، گنہگار کو بھی دی جاتی ہے، فرما بردار کو بھی دی جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا جسے قرآن میں نقل کیا، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 156، ترجمہ کنز ایمان، تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دولت ایمان، دنیا میں نیکی کی توفیق، قبر میں کامیابی، آخرت میں نجات، جنت کا داخلہ وغیرہ، یہ رحمت صرف ان کو ملتی ہے جو تقوی والے، پرہیزگار ہو، خصوصاً زکوٰۃ دیتے ہوں، ساتھ ہی ہماری ساری آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ لہٰذا اے موسیٰ، آپ کی دعا کچھ ترمیم کے ساتھ قبول کی جاتی ہے۔ آپ نے اپنی امت کے لیے رحمت مانگی، رحمت عامہ تو سب کو پہلے سے ہی حاصل ہے، وہی دوسری رحمت کی بات، رحمت خاصہ، تو وہ آپ کی امت میں سے تقوی والوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو اور ہماری آیات پر ایمان رکھنے والوں کو عطا کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی ایک اور رحمت کا ذکر فرمایا، ارشاد ہوا، پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 157، ترجمہ کنز ایمان، جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی۔ یعنی اے موسیٰ، ہماری ایک خاص الخاص رحمت بھی ہے، افضل الامت ہونا، روز قیامت جنت میں سب سے پہلے داخل ہونا وغیرہ، یہ خاص الخاص رحمت صرف اور صرف ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے ہے۔ لہٰذا آپ کی قوم میں سے جو بنی اسرائیل آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائیں گے، ان کی پیروی اختیار کریں گے، ہماری خاص الخاص رحمت صرف انہی کو مل سکے گی۔ اے عاشقان رسول، اندازہ کیجئے اللہ پاک کو اپنے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت ہے۔ کوہ طور ہے، اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے رحمت مانگ رہے ہیں، مگر اللہ پاک فرماتا ہے اے موسیٰ، آپ کی امت میں جو تقوی والے اہل ایمان ہیں، ہماری خاص رحمت انہی کو ملے گی، البتہ ہماری خاص الخاص رحمت صرف اور صرف امت مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں ان کی امت کے پرہیزگاروں کو خاص رحمت دی جاتی ہے، اور محبوب نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، آپ کی امت نے بھی صدیوں بعد پیدا ہونا تھا۔ رب کائنات اس سے پہلے ہی اعلان فرماتا ہے موسیٰ، ہم اپنے محبوب کے غلاموں کو صرف خاص رحمت ہی نہیں بلکہ خاص الخاص رحمت بھی عطا فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔ یعنی جس طرح اللہ پاک کی ذات و صفات بے مثل ہے، اسی طرح اللہ پاک کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی بے مثل ہے کہ کائنات میں کسی نے کسی سے ایسی محبت نہ کی ہوگی جیسی محبت اللہ پاک نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی۔
الغرض ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال مشکلات، یعنی مشکلات کو حل فرمانے والے، دافع بلیات، آفتیں دور کرنے والے ہوں گے۔ اے موسیٰ، بنی اسرائیل یا دنیا کا کوئی بھی شخص اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا، ان کے نام، کام یا ان سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کی تعظیم کرے گا، ان کے دین کی جان، مال یا کسی طرح سے خدمت کرے گا، ان کے ساتھ اترنے والے نور مثلا قرآن کریم یا حدیث شریف کی پیروی کرے گا، ایسا شخص دنیا میں مرتے وقت، قبر میں، حشر میں ہمیشہ ہر طرح کامیاب، سکسیسفل ہوگا۔ اللہ اللہ، یا عاشقان رسول، اب یہاں غور فرمائیے، مقام کون سا ہے؟ کوہ طور، دنیا کے افضل ترین پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ، وہ پہاڑ جس پر اللہ پاک نے اپنی تجلی نازل فرمائی۔ اس مقام پر بیان کیا ہو رہا ہے؟ محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں، آپ کے اعلیٰ اوصاف، یہ سب بیان فرمانے والا کون ہے؟ خود رب کائنات۔ سننے والے کون ہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ گویا کوہ طور پر محفل ذکر مصطفیٰ سجی ہے، اللہ پاک اپنے محبوب کی نعت ذکر فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں، پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ ربیع الاول شریف میں تو میلاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، مگر قربان جائیے اللہ پاک نے عاشقان رسول کو نرالا مزاج عطا فرمایا ہے۔ یہ محفل میلاد سجانے کے لیے ربیع الاول کا انتظار نہیں کرتے، سارا سال ہی محفل سجتی رہتی ہے۔ کسی نے شادی پر محفل سج کروا دی، اس کے ایڈورٹائزمنٹ پر بھی لکھتے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ۔ کسی نے رمضان المبارک میں برکت کے لیے محفل کروانی ہے، تب بھی محفل میلاد مصطفیٰ۔ رجب میں محفل ہو، تب بھی محفل میلاد مصطفیٰ۔ غرض عاشقان میلاد سارا سال ہی میلاد مناتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر یہ محفل میلاد کا کون سا موقع ہے؟ شادی ہے، محفل کرنی ہے کرو، لیکن اسے محفل میلاد کیوں کہتے ہو؟ اس موقع پر ذکر مصطفیٰ کیوں کرتے ہو؟ ایسی تنقید کرنے والوں کی خدمت میں ایک سادہ سا سمپل کویسچن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے، ان 70 لوگوں نے گستاخی کی، ان پر عذاب آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رحمت کی دعا مانگی۔ اب بتائیے یہ ذکر مصطفیٰ کا کون سا موقع ہے؟ اس پورے واقعے میں وہ کون سا پہلو ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ بھی کیا جائے؟ مگر قربان جائیے اللہ پاک کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی کچھ ایسی ہے۔ بات رحمت کی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے رحمت مانگی تھی، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شروع فرما دیا، اور پھر ذکر بھی یوں نہیں کہ بس کہہ دیا جائے اے موسیٰ خاص الخاص رحمت امت مصطفیٰ کو ملے گی، نہیں، ذکر محبوب کی بات ہے تو مختصر شارٹ نہیں کی جاتی، محبوب کا ذکر تفصیل سے ڈیٹیل سے ہی کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ کیا، 2 نہیں پوری 9 صفات بیان فرما دی، پھر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی شان بھی بیان فرما دی۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلا
محبوب کا ذکر کرنے کے لیے موقعوں کی جانچ نہیں کی جاتی، موقع تلاش کیے جاتے ہیں۔ ذکر محبوب کے لیے خود پہلو نکالے جاتے ہیں، بات بات پر ذکر محبوب کیا جاتا ہے۔ چار سو ہے کیا چھماچھم رحمتوں کی بارشیں، جھومتے ہیں ابر بارہ عید میلاد النبی، چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ پورا سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد مناتے رہے، موقع تلاش کیے جاتے، موقع بنائے جاتے محفل میلاد منانے کے لیے۔ گھر میں شادی ہے، کیجئے محفل میلاد۔ بچے کے بسم اللہ خوانی ہے، کیجئے محفل میلاد۔ آپ کے بچے کی پہلی سالگرہ ہے، کیجئے محفل میلاد۔ اور گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے، کیجئے محفل میلاد۔ جب جب موقع ملے محفل میلاد کرتے رہیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا کرتے رہیے، اپنے بچوں سے بھی کرواتے رہیے، اور دھوم دھام سے سارا سال، اور خاص کر آقا کے جشن ولادت کے مہینے میں تو پورا مہینہ 300 دن جتنا ہو سکے اتنا محفل میلاد مناتے رہیے۔ دوسرے ذریعے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر فرماتے رہیے۔ اور کچھ نہیں ملتا کوئی بات نہیں، گھر پہ FGN چینل چالو کر کے بیٹھ جائیے پورے ماہ میلاد میں، انشاءاللہ جب بھی آن کریں گے آپ کو ذکر مصطفیٰ کی بہاریں سننے ملے گی، ذکر مصطفیٰ کی پیاری پیاری باتیں سننے ملے گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں انشاءاللہ الکریم سننے ملے گی، اور یہ گھر میں انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہی رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہو گیا ہر سو اجالا جشن میلاد النبی، مغفرت کا ہے حوالہ جشن میلاد النبی۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ۔